أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل خلق فاطمة من نور العظمة الممزوج بنور الرحمة صلوات. سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ نبوت و امامت اور حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ میں بی بی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس امید اور توقع کے ساتھ کہ بی بی پاک کے صدقہ میں اس دنیا میں آپ کی آل اور اولاد سے محبت و مودت پہ قائم رکھے اور آخرت میں اس مخدومہ کونین کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ حدیث مبارک سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا اور اس نور عظمت کے ساتھ نور رحمت کو ممزوج کیا۔ اس مرکب نور سے فاطمہ کو خلق کیا۔ نور عظمت و نور رحمت کا مظہر صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نور عظمت سے خلق ہونا ہی آپ کی اللہ کے ہاں منزلت و مقام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور شاید ممکن ہے کہ اس نور عظمت کے ساتھ نور رحمت کا امتزاج اور اختلاط حق تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہو چونکہ احادیث میں ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی حکمت اور حتمی فیصلے کے مطابق اس معظمہ نے ایک ایسی ذات کے لیے رحمت بننا تھا جو عالمین کے لیے رحمت ہے، لہٰذا اس کی خلقت میں بھی رحمت کا اہتمام فرما دیا۔ صرف نور عظمت سے خلق نہیں فرمایا بلکہ اپنی رحمت کے نور کو بھی اس کی خلقت میں باقاعدہ ممزوج فرمایا، تاکہ جہاں ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، میری نور رحمت سے خلق شدہ یہ مخدومہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ کسی کے پاس اگر ایک فضیلت کی جہت یا پہلو ہوتا ہے
تو وہ اس پہ فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، اتراتا ہے۔ لوگ نعمتوں پہ اتراتے ہیں، فضائل پہ اتراتے ہیں، لیکن مخدومہ کونین کے پاس جو فضائل اور مناقب ہیں یہ دنیا کے کسی اور انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ قریش کی خواتین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں، وہی جو عربوں کا وتیرہ تھا کہ جب بھی مجمع میں ہوتے، کسی اجتماع میں ہوتے تو اپنی خاندانی برتری کا تذکرہ کرتے، اپنے کمالات کا تذکرہ کرتے۔ قریش کی خواتین اپنی خاندانی اوصاف اور کمالات بیان کر رہی تھیں کہ اچانک حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اس محفل میں تشریف فرما ہوتی ہیں، چلتی ہوئی زبانیں رک گئیں، بولنے والی گنگی ہو گئیں، محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ کسی خاتون نے کہا کہ اب اپنے حسب نسب کا کیوں نہیں تذکرہ کرتی؟ پہلے تو اتنا شور مچا رکھا تھا، کوئی اپنی خاندان کی کیا فضیلت بیان کر رہی تھی، کوئی کیا، تو اب کوئی بولے اپنی خاندانی شرافت اور کمالات کا تذکرہ کرے۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ اب جو تشریف لائی ہیں ان کے سامنے حسب و نسب کا تذکرہ کرنا بیکار ہے۔ اور کہا ما بالکم یا بنی ہاشم حزتم السیادۃ باسرہا، بنی ہاشم آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے پوری کی پوری سرداری اکٹھی کر لی ہے، کسی کے لیے اس سرداری میں کچھ حصہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مخدومہ کونین سے خطاب کر کے کہتی ہے اما ابو کے فسید ولد آدم، بی بی آپ کے والد گرامی وہ حضرت آدم کی تمام اولاد کے سید و سردار ہیں، وَأَمَّا بَعْلُ کے فَسَيِّدُ الْعَرَبِ، اور آپ کے شوہر نامدار وہ تمام عربوں کے سردار ہیں، وَأَمَّا أَنْتِ فَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کی ذات گرامی یہ تو تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، وَأَمَّا ابْنَاكَ فَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ کے فرزند وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وَأَمَّا عَمُّ کے حمزہ فَسَيِّدُ الشُّہَدَاء، اور آپ کے چچا حمزہ دنیا میں تمام وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں ان سب شہیدوں کے سید و سردار ہیں۔ اور اس کے بعد عرض کی فما ترکتم لأحد شیئا من السیادہ، آپ نے دنیا کی کسی فرد کے لیے سیادت کا کچھ حصہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اس حصے میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے۔
مخدومہ کونین کی خداوند متعال کے نزدیک عظمت، عزت اور مقام کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث مبارک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت امام باقر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کے روز اولین و آخرین محکمہ الہی میں، دربار الہی میں حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے، مخلوقات کے حساب و کتاب سے جب فراغت ہو جائے گی، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کا حکم نامہ جاری ہو جائے گا، بد اعمالوں کے لیے جہنم میں پھینکنے کا حکم صادر کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شفاعت فرمائیں گی۔ حق تعالی معظمہ بی بی کے شفاعت کے صدقے میں انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ اور ان کے جنت میں جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس معاشر میں جہاں اولین و آخرین سب جمع ہیں، جنت کے لیے سب سے پہلے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ایک مخصوص سواری پہ بی بی کو سوار کیا جائے گا، ایک ملائکہ کا قافلہ ہوگا، اور بی بی قیادت کرتے ہوئے جا رہی ہوں گی، پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو بی بی کی شفاعت سے جنت کے حقدار ٹھہرے۔ یہ قافلہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، یکا یک پیچھے چلنے والا قافلہ رک جائے گا۔ حق تعالی ان کے دلوں میں القاء فرمائے گا۔ جب قافلہ رک جائے گا تو ملائکہ پوچھیں گے کہ آپ جنت کی طرف جا رہے تھے، چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو؟ ملائکہ کو جواب دیں گے کہ آج اس میدان میں اولین و آخرین سب جمع ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے عزت و مقام کا انہیں اطلاع دی جائے۔ کون؟ جو بی بی کی شفاعت سے جنت میں جا رہے تھے، یعنی خود 33% نمبر نہیں لے سکے، سفارشی پاس، خود شفاعت سے جا رہے ہیں، اور اب چاہتے ہیں کہ اہل محشر کے لیے ان کی عظمت، ان کی عزت جو ہے وہ واضح کی جائے۔ حق تعالی ارشاد فرمائے گا، اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر واپس اس میدان حشر میں واپس آ جاؤ۔ کون؟ جو شفاعت سے جنت میں جا رہے تھے، اتنیاں نیکیاں نامہ اعمال میں نہیں تھیں کہ جنت کے مستحق ہو سکتے، لیکن بی بی نے جب سفارش فرمائی تو پھر ان کی گناہوں کو معاف کر دیا گیا، نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا،
تو حق تعالیٰ فرمائے گا اچھا اپنا مقام اور منزلت دیکھنا چاہتے ہو تو اس میدان میں واپس آ جاؤ۔ جب وہ میدان میں واپس آئیں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئے گی کہ اس پورے مجمع میں گھوم پھر کر دیکھو، جس شخص نے بھی تمہیں فاطمہ کے لیے پانی پلایا ہو، جس شخص نے بھی تمہیں فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، تمہاری کسی مصیبت کو دور کیا ہو، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس عزت اور عظمت کو سمجھے آپ؟ وہ لوگ جن کے پاس اتنیاں نیکیاں اور اعمال نہیں ہیں کہ خود جنت میں جا سکیں، مخدومہ کی ایک شفاعت سے نہ صرف جنت کے مستحق ہو جائیں گے بلکہ حق تعالیٰ انہیں یہ منزلت عنایت فرمائے گا کہ وہ دوسروں کی بھی سفارش کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہم زندگی میں نیکیوں کے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو بی بی کے نام پہ ہوں، جن کو مخدومہ کونین سے منسوب کیا جائے۔ اور کس مسلمان کے لیے یہ حقیقت مخفی ہے کہ سرکار دو عالم کے نزدیک بی بی کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ میں کوئی طولانی گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، ایک آدھ چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئے مجیدہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا نازل ہوئی کہ ہمارے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپس میں جو آپ کے بلانے کا سلیقہ ہے، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا سلیقہ ہے، ہمارے رسول کے ساتھ اس سلیقے کو نہ اپناؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو امام صادق صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ السلام نے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ حضرت سے جب بھی مخاطب ہوں گی یا رسول اللہ کہہ کے پکاروں گی، چونکہ عام حالات میں اور اس سے پہلے بی بی یا ابتا بابا جان کہہ کے پکارتی تھیں، فیصلہ کر لیا کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی ہے، اب بابا جان کہہ کے نہیں پکاروں گی، یا رسول اللہ کہہ کے پکاروں گی۔ چنانچہ باہرگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور خطاب کیا یا رسول اللہ۔ سرکار آپ کی طرف متوجہ تھے، جب یا رسول اللہ کہا بی بی نے تو حضرت نے اپنا رخ انور پھیر لیا، پھر خطاب کیا یا رسول اللہ، حضرت نے پھر رخ پھیر لیا، 2 یا 3 دفعہ، کیونکہ روایت میں بھی اسی طرح وارد ہے، 2 یا 3 دفعہ بی بی نے یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، حضرت نے رخ انور پھیر لیا، اور پھر حضرت کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا انہا لم تنزل فیکا
وفی نسل کا، فاطمہ یہ آیت تیری اور تیری اولاد کے متعلق نازل نہیں ہوئی، یہ تو قریش کے بد اخلاق جفا پیشہ لوگوں کے لیے آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے کہ وہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں اس طرح مجھے خطاب نہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قولی یا فاطمہ قولی یا ابتاہ فإنہا احیا للقلب وارضا للرب، فاطمہ تو مجھے بابا جان کہہ کے پکارا کر، اس لیے کہ تیرا بابا جان کہنا میرے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ فإنہا احیا للقلب، یہ دل کو حیات بخشتا ہے، وارضا للرب، دوسرے یا رسول اللہ کہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن تو جب مجھے یا ابتا کہتی ہے تو اس کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لہذا مجھے یا رسول اللہ نہ کہا کر، بابا جان کہہ کے پکارا کر۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرتا ہے یا اس سے اطلاع رکھتا ہے، وہ اچھی طرح اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جب بھی کسی حاجت کے لیے، کسی مشکل کے لیے بارگاہ ربوبی میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو حضرت صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور عزت کا واسطہ دے کر اپنی دعا کی قبولیت کی ضمانت فراہم کرتے تھے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نحنو حجج اللہ علیکم وفاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم ائمہ اہل بیت آپ لوگوں کے لیے حجت خدا ہیں، لیکن ہم پر اللہ کی حجت فاطمہ ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے لیے وہ اولی الامر ہیں، واجب الاطاعت ہیں، اسی طرح ائمہ کے لیے صدیقہ طاہرہ کی حیثیت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں صرف ایک گزارش کے ساتھ کہ مذہب کے جو احکام ہیں، جو مذہب ہے، اسلام ہے، یہ انتہائی اہمیت والا آئین ہے۔ کوئی اگر مذہب کے احکام کی پابندی نہیں کرتا وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ اس خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے گناہوں سے ہم اسے حتمی جہنمی نہیں کہہ سکتے اور کسی کی نیکیوں سے ہم اس کے لیے حتمی جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ خود ہی فرمائے گا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، جرم کر رہا ہے، لیکن خداوند متعال اگر چاہے تو اس کے جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مذہب اور یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس مذہب پہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔
حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت عسکری سلام اللہ علیہ تک ہر معصوم کو بے جرم و خطا اسلام اور مذہب کے تحفظ کے جرم میں شہید کیا گیا۔ لہٰذا اس مذہب کی اہمیت جتنی رسول کی بیٹی کے نزدیک ہے، کسی شخص کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے معصوم بیٹے بے جرم و خطا اس مذہب کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، بے جرم و خطا قید کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، جس کی بیٹیاں بے جرم و خطا جس کی بیٹیوں کے پردے لوٹ لیے گئے ہیں، اس کے نزدیک یہ مذہب بڑی قیمتی چیز ہے۔ مذہب کے احکام مانے یا نہ مانے یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن خدا را مذہب کی کبھی تضحیک نہ کرنا، مذہب کے احکام کا مذاق نہ اڑانا، اس لیے کہ اس سے بی بی کو تکلیف ہوتی ہے۔ مذہب بی بی کے نزدیک انتہائی قیمتی چیز ہے، احکام مانے نہ مانے آپ کا اور اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن مذہب کی تضحیک نہ کریں، مذہب کے احکام کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ابھی ہم نے بی بی کے دربار میں پیش ہونا ہے اور قیامت والے دن ہمیں بی بی کی سفارش کی ضرورت ہے۔ ہم شرمندہ نہ ہوں۔ میں یہ پرسوں تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑے مفکر کا قول پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نواسہ رسول کے قتل میں شریک ہوتا اور پھر توبہ کرتا، اللہ توبہ قبول کر لیتا، سرکار دو عالم بھی میرے گناہ سے درگزر فرما لیتے، تب بھی قیامت کے روز میں جنت میں داخل نہ ہوتا۔ میں جنت میں کیوں نہیں تو جانا چاہتا؟ کہتا ہے کہ میں جنت میں اس شرم و حیا سے نہ جاتا کہ کہیں سرکار کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ تو یہ بڑی حیا جو ہے، بڑی عظمت والی حیا کو اس نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ یہ جرم مجھے معاف بھی کر دیتا، سرکار دو عالم مجھے یہ جرم معاف بھی کر دیتے، تب بھی میں جنت میں اس شرم و حیا سے نہ جاتا کہ کہیں جنت میں سرکار کی نظر مبارک مجھ پر نہ پڑ جائے۔ تو پھر اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر اتنی تو شرم و حیا ہونی چاہیے کہ جس مذہب کے لیے بی بی کے بیٹوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اس مذہب کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے احکام کی تضحیک نہ کریں۔ کوئی حکم پہ عمل نہیں کرتا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہمیں صحیح طور پہ مذہب کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔